قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہمارے نبی رحمت ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد کو آپ کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، حتیٰ کہ ملائکہ بھی آپ کی رحمت سے فیض یاب ہیں۔ جیسا کہ روایت آئی تھی، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا تم کو بھی میری رحمت للعالمین سے فیض ملا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ، جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، مجھے میرے انجام سے خوف لگا رہتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے سامنے ابلیس کو دیکھا تھا، سینکڑوں ہزاروں برس کی عبادت سیکنڈوں میں ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے سب کی سب برباد ہو گئی اور راندہ دربار ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ پر میرے متعلق قرآن شریف میں ایک آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اس میں مجھے امین کہا گیا، مجھے مطاع فرما بردار کہا گیا، تو مجھے اب اپنے انجام سے اطمینان ہو گیا، اس لیے کہ یہ قرآن شریف قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں جو آیتیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور اس میں جو باتیں کہہ دی گئی، جو گارنٹیاں دے دی گئی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے۔ میں امین ہوں، مطاع میری فرما برداری کی جاتی ہے، میں فرما بردار ہوں، مجھے ابھی اطمینان ہو گیا۔ اس طرح مجھے بھی آپ کی رحمت سے، آپ کی بعثت سے رحمت کا حصہ مل گیا۔ آپ کی رحمت سے دشمن اور کافر بھی محروم نہیں ہوئے۔ طائف کا سفر تھا، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے غرض سے طائف کا سفر کرتے ہیں، سفر فرماتے ہیں، اور طائف ایک ہرا بھرا علاقہ اور صاحب ثروت اور مالداروں کے رہنے کی جگہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دعوت و تبلیغ ان لوگوں پر پیش کیا جائے، اگر یہ قبول کر لیے اسلام تو بہت سے لوگوں کے لیے ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ واقعہ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ کا اکرام نہیں کیا گیا، آپ کی عظمت اور آپ کی عزت کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پر اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا، آپ کو سجایا گیا، آپ پر پتھریں برسائے گئی، یہاں تک کہ آپ لولہان ہو گئے۔ آسمان سے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ میں عذاب کا فرشتہ تھا، پہاڑوں پر معمور فرشتہ آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر اس نے تڑپ کر پوچھا، آپ اجازت دیں کہ طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان لا کر پیس دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کی رحمت کا حصہ ان کفار اور مشرکین کو بھی دے رہے ہیں جو آپ کو سدائے، آپ پر پتھر برسایا۔ فرشتے سے کہنے لگے، نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو نہیں لائے، ان کی نسل ایمان لائے گی۔ ہوا ایسا ہی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں نے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر ایمان قبول کیا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، تقریباً مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے 10 سال بعد یا 8 سال بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم کعبۃ اللہ کے ارد گرد تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، فاتحانہ شان میں۔ کوئی ڈھول نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی ڈیجا نہیں، کوئی سیٹیاں نہیں، کوئی تھالیاں نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کیونکہ یہ ہماری شریعت میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ڈھول، باجا، ڈی جے، سیٹیاں، تھالیاں، پٹاخے، اس کا تصور ہی ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں بہت سے ناسمجھ کم عقل اسلام کی غلط ترجمانی پیش کرتے ہیں۔ ڈھول بجا کر، پٹاخے پھوڑ کر، غیروں کی طرح راستوں میں ناچ کر یوم پیدائش برتھ ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ ان کو بجائے ثواب کے وبال ان پر اترتا ہے۔ گلیوں میں ڈھول بجاتے ہوئے پھر رہے، راستوں میں نکل کر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، اور جو اس طرح کر رہا ہے وہ کافروں کے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے کافروں والا عمل کر رہا ہے۔ وہ ان کے یہاں ہے، عید کے موقع پر ڈی جے، ان کے تہوار کے موقع پر تالیاں، پٹاخے، وہ ان کے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں، ان کو اس کے سوا آتا بھی کیا ہے۔ کوئی پیدا ہوا پٹاخے، کوئی مرا پٹاخے، غم ہوئے پٹاخے اور ڈھول، اور کوئی مقام پر عہدے پر پہنچا پٹاخے، وہ ان کے لیے ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی نبی اور پیغمبر ہے، ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں۔ وہ کرتے ہی تو ہو سکتا ہے وہ کریں، ہمارے لیے اس کی بالکل اجازت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی محسوس کرنے کے لیے کہا گیا ہے قرآن میں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی محسوس کرو۔ نبی آج کے دن پیدا ہوئے، اس مہینے میں پیدا ہوئے، خوشی محسوس کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی وجہ سے خوشی منانا، سڑکوں میں اترنا، عید کی طرح اسے منانا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن عام طور پر روزہ رکھا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ عام طور پر آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آج پیدائش کا دن ہے، شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں. کرنا ہے تو آپ کے میلاد کے دن، آپ کے پیدائش کے دن روزہ رکھ کر نبی کے پیدائش پر شکرانہ ادا کرو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طرز ہے؟ یہ کس نے سکھا دیا؟ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. راستے سے گزرتے ہیں جو اتنا زور سے ڈیجا بجایا جاتا ہے اندر کا کلیجہ حضرتا ہے. اس سے سب توبہ کرو اور ایسا کرنے والوں کو رتی برابر بھی حوصلہ افزائی نہ کرو. ان کے سینوں کو، ان کے پیٹ کو تھپکاؤ نہیں، بلکہ ان کو غیرت دلاؤ. کیا بھائی تمہیں آج کے دن نماز پڑھنے کی تو کم از کم توفیق ہوئی؟ تمہارا نبی نے آسمان سے 5 وقت کی نماز لے کر آیا. نمازیں نہیں، نبی کی سنت چہرے میں نہیں، غیروں کی طرح برتھ ڈے مناتے. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ، فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں مکہ المکرمہ میں. کوئی شور و غل نہیں، کوئی سیٹیاں نہیں. شکستہ قوم کو کسی قسم کا چھیڑ چھاڑ نہیں، ان کو کسی قسم کا ستایا نہیں جا رہا ہے، انہیں کسی قسم کی عار نہیں دلائی جا رہی ہے. بس پوری عظمت کے ساتھ تاریخ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن اور سر جھکائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اونٹ کے کوہان سے آپ کا سر لگ رہا تھا. سینہ اکڑا ہوا نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی کا، انکساری کا، تواضع کا لحاظ رکھتے ہیں. اب وہاں گئے تو اس مجمع میں آپ کے سامنے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ موجود ہے. آپ کے چچا امیر حمزہ پر رضی اللہ عنہ پر تیر سے سینہ چیرنے والے وحشی موجود ہیں. عثمان بن عفان کو گوری میں ڈال کر دھوئیں کی دھنی دینے والے موجود ہیں. سمیہ زنیرہ رضی اللہ عنہما ان کو شہید کرنے والے وہاں پر موجود ہیں. خباب اور خبیب کو ستانے والے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجھڑیاں لا کر ڈالنے والے وہاں پر موجود ہیں. کسی سے کسی قسم کا انتقام نہیں، بلکہ عثمان بن طلحہ وہاں کھڑے تھے جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے زمانے جاہلیت سے. انہی کے پاس چابی ہوتی تھی کعبۃ اللہ کی، وہ کھولتے تو اندر جانے کی اجازت ہوتی، نہیں تو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ وہاں پر موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی پوچھتے، انہوں نے دے دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ زبردستی ان کے پاس سے لے کر رسول اللہ کے حوالے کرتے. کعبۃ اللہ کا تالا کھول کر اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی، اور اس کے بعد باہر آتے ہیں. کعبۃ اللہ کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور مجمع میں ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں. سب کا یہ خیال تھا کہ اب تو کعبۃ اللہ کی چابی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی، اب ہم میں سے کسی کو دیا جائے گا. ابو بکر سمجھ رہے تھے مجھے دیا جائے گا، عمر سمجھ رہے تھے مجھے دیا جائے گا، عباس رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو، زمانے جاہلیت سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتا تھا. اس زمانے میں اس طرح کی سہولت پانی کی وہاں پر نہیں تھی. بعد میں چل کر کسی نے نہر کھودی تو یہ سہولت پیدا ہوئی، ورنہ پانی کی بڑی تکلیف تھی.
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال ہوا یہ چابی بھی ہم کو دے دی جائے گی اور اس کی خدمت بھی ہماری سمجھ دی جائے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو بلاتے ہیں اور عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہیں. جب وہ چابی واپس لیے تو ان سے پوچھا عثمان کچھ یاد ہے تم کو؟ ایک وہ زمانہ تھا جب میں بے یار و مددگار بے سہارا ہو کر مکے سے نکل کر مدینہ ہجرت کر کے جا رہا تھا. اس وقت مجھے خواہش ہوئی میرے رب میرے مالک کے گھر میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ لوں. تمہارے سے میں نے چابی پوچھی تھی، تم نے نہیں دیا تھا. میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا عثمان، یاد ہے تم کو؟ میں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ ہوگا جس جگہ پر تم ہو وہاں میں رہوں گا اور جس جگہ پر میں ہوں وہاں تم رہو گے. عثمان بن طلحہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے تھے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے فرمایا جو سلوک تم نے ہمارے ساتھ کیا وہ سلوک میں تمہارے ساتھ نہیں کرتا. یہ لو یہ چابی تم رکھو، قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں یہ چابی رہے گی. جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت بن کر ثابت ہوئے. اور وہاں پر موجود خباب خبیب کو ستانے والے، بلال کو ستانے والے، رسول اللہ کو سجدے میں جانے کے وقت میں اوجڑیاں ڈالنے والے، امیر حمزہ کے قاتل کلیجہ چبانے والی ہندا سب موجود ہیں. سب کے بدن پر تھر تھری ہے، کپ کپی ہے پتہ نہیں. انہوں نے دیکھا تھا بادشاہوں کے دور کو، انہوں نے دیکھا تھا راجاؤں کے دور کو. ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی شکستہ قوم ذلیل ہو کر سامنے آتی ہے تو ان سے انتقام لیا جاتا، ان کو باندیاں بنا لیا جاتا، ان کو غلام بنا لیا جاتا، ان کو محکوم بنا لیا جاتا. رسول اللہ پتہ نہیں کیا کریں گے، گھبرائے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. آج کسی سے کسی قسم کا انتقام نہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں. اور سب سے خطاب کر کے کہا تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا تھا اور ہمارے ساتھ کیا تھا وہ سلوک ہم تمہارے ساتھ نہیں کریں گے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک میدان جہاد میں کھانے کے وقت میں، آرام کے وقت میں، میدان جنگ میں بھی راحت کا وقت دیا جاتا ہے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اپنی تلوار درخت کی ٹہنی پر لگا کر آرام فرما رہے تھے اور سب اپنی اپنی جگہ پر آرام کر رہے تھے. موقع پا کر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور اس کے بعد آپ کی لٹکی ہوئی تلوار اٹھایا اور آپ سے کہا میں یمنعک منی، میں یمنعک منی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا تجھے آج میرے سے؟ تمہاری تلوار میرے ہاتھ میں اور تم میرے قبضے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے وقت میں بھی، خوشیوں کے وقت میں بھی، غم کے موقع پر بھی، حالات جب نارمل ہوتے اس وقت بھی، حالات جب حوادثات کے شکار ہوتے ہیں تب بھی ہمیشہ توکل اللہ پر کرنے والے تھے. اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی دی. تو پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری حفاظت فرمائے گا. یہ کہنا تھا، اس لفظ کا پاور، اس لفظ کی عظمت، اس اللہ کے لفظ کی وجہ اور جلالت نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی. وہ ہاتھ سے تلوار چھوٹے نیچے گر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اٹھایا میں یمنعک منی. اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ اب موقع تھا، اب موقع تھا اس کی گردن کو قلم کرنے کا، اب موقع تھا اسے سجانے کا، اب موقع تھا چھیڑنے کا. لیکن آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، چھیڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ستانے کے لیے نہیں آئے تھے، انتقام لینے کے لیے نہیں آئے تھے، بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ نے
جب وہ بندہ کہنے لگا آپ کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، آپ مجھے رحم فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کر دیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ بندہ یہاں سے نکل کر جاتا ہے اور اتنا متاثر ہوتا ہے اپنے قبیلے کی ایک بڑی جماعت کو لا کر مدینہ المنورہ میں مسلمان ہوتا ہے. تو آپ کی رحمت سے فرشتے بھی حصہ پائے، آپ کی رحمت سے کافر مشرک بھی، دشمن بھی رحمت کا حصہ پائے. معاشرے کا ہر فرد آپ کی رحمت سے حصہ پایا. مجھے یہی بتانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے متعلق الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ کب کہا تھا، یہ کب ارشاد فرمایا تھا؟ اس زمانے میں جبکہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کا مال وارثین میں تقسیم ہوتا تھا، بیٹوں میں تقسیم ہوتا تھا. کوئی کھیت لے لیا، کوئی باغ لے لیا، کوئی فیکٹری لے لیا، کوئی گھر لے لیا، کوئی بنگلہ لے لیا. اللہ حفاظت فرمائے، وہ زمانہ تھا کوئی ماں ہوتی، باپ کی بیوی ہوتی تو اسے اپنے پاس لے کر اسے نکاح کر لیتا تھا. ماں کی کوئی عظمت نہیں تھی. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا. یہ مقام کس نے عطا کیا؟ محمد الرسول اللہ کی رحمت کے فیض سے ماں کو یہ مقام ملا ہے. باپ بھی رحمت سے فیض یاب ہوئے. دنیا میں جتنے باپ ہیں، وہ زمانہ تھا زمانے جاہلیت میں، جو باپ پیسے والا ہوتا، جو باپ عہدے والا ہوتا، جو باپ کچھ شان و شوکت والا ہوتا تو اس کی تو عظمت ہوتی تھی، اس کی تو قدر کی جاتی تھی، اسے تو اس کے پیر تو پڑھے جاتے تھے. لیکن جو باپ پیسہ نہیں رکھتا، عہدہ نہیں رکھتا، جو باپ کسی قسم کی شان و شوکت کا لائق نہیں تھا، اس کی کوئی قدر نہیں، اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، اسے گھر سے باہر ڈھکیل دیا جاتا تھا. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحمت سے یہ تعلیم دی، رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد. رب کی رضا باپ کی رضامندی میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تعلیم دی گئی قرآن کے واسطے سے اف لکما ولا تنہرہما قل لہما قولا کریما. تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہیں، آپ ان کے بول و براز کی خدمت تم کرتے ہو، پریشانی میں ماں مبتلا ہے، باپ مبتلا ہے، دونوں کے دونوں یا کسی ایک مبتلا ہے، تو ان کے اس تکلیف کے زمانے میں ان کی تکلیفوں کی وجہ سے ان کو اف بھی نہ کہو، برداشت کرو. وہ تکلیف برداشت جو کر رہے ہیں تم ماں کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں رہتے ہوئے، یا جو تعفن یا بدبو کسی وجہ سے ان کے پاس ہوتی ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. بڑی عمر ہو جاتے ہیں تو پاخانہ بستر میں ہو جاتا ہے، کپڑوں میں ہو جاتا ہے، پاک بچوں کو کرنا پڑتا ہے. اس وقت کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو ناک میں ہاتھ رکھ کر بھی ان کو تکلیف نہ دو، بلکہ اسے برداشت کرو. تمہارا برداشت کرنا ایک ایک لمحہ جہاد میں گزارنے کے برابر ثواب ملے گا، جہاد میں گزارنے کے برابر ثواب ملے گا. ماں کو محبت کی نظر سے دیکھو، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، حج مقبول کا ثواب ملے گا. یہ مقام ماں باپ کو کس نے عطا کیا؟ محمد الرسول اللہ کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. شوہر کو بھی محمد الرسول اللہ کی
رحمت سے حصہ ملا. بیوی سے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی بیویوں کو، تمہارا اس حال میں جنازہ اٹھا، تمہارا اس حال میں جنازہ اٹھا کہ تمہارا شوہر تم سے خوش ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے فرمائیں گے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. یہ شوہر کا مقام بیوی کو کس نے عطا کیا؟ بیوی کا مقام، بیوی کو یہ مقام ملا رحمت سے، رحمت للعالمین سے بیوی کو یہ مقام ملا، عظمت ملی، عزت ملی. شوہروں سے خطاب کر کے کہا گیا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین، تم میں سے بہت بااخلاق، تم میں سے بہت اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر اپنی بیوی والوں کے ساتھ، بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہو. اچھائی کا معیار اس کی آفس، اس کا دکان، اس کے عہدے، اس کی اسٹاف کے ساتھ سلوک اسے رکھ کر نہیں دیا گیا جس کی آفس بہت بلند ہے، جس کا بنگلہ بہت بلند ہے، جو بہت کما لیا ہے، جو بہت پیسہ حاصل کر لیا ہے، جو بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا ہے، وہ بہت اچھا آدمی. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا تمہارے میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو تمہارے گھر والوں اور تمہاری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. یہ میرے نبی، آپ کے نبی رحمت بن کر آئے، تو اس سے مجھے کیا سبق ملا، آپ کو کیا سبق ملا؟ یہ عنوان ابھی رحمت للعالمین کا ابھی لمبا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کروں گا. اب یہاں ٹھہر کر مجھے بھی کچھ سبق حاصل کرنا ہے، آپ کو بھی سبق حاصل کرنا ہے. میرے نبی، آپ کے نبی کائنات کے سب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پورے جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. تو مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ میں بھی یہ کوشش کروں، آپ بھی یہ کوشش کریں کہ میں ہمارے گھر والوں کے لیے رحمت بنوں، میں اپنے خاندان والوں کے لیے رحمت بنوں، میں اپنی قوم کے لیے رحمت بنوں، میں اپنے ملک کے لیے رحمت بنوں، میں سارے انسانوں کے لیے رحمت بنوں، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنوں. ایسا نہ ہو کہ ہم زحمت بن جائیں، ہمارے عمل ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہماری قوم والے، ہمارے ملک والے، ہمارے سارے عالم والے ہم کو بوجھ سمجھنے لگے، دھرتی کا بوجھ سمجھنے لگے، ہم کو زحمت سمجھنے لگے، مصیبت سمجھنے لگے. زندگی گزارنے کا طرز یہ نہ ہو، بلکہ زندگی گزارنے کا طرز میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، جیسے آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اب پورے کائنات کے لیے، بلکہ ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارے، وہی رحمت والی زندگی ہم بھی گزاریں. اس کا عہد کر کے اٹھیں، اس کے لیے کچھ کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے کچھ قربانی دینے پڑے گی. کبھی سامنے والا بدتمیزی سے پیش آئے گا، صبر کر کے اسے اچھا جواب دیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی کا جواب برائی سے دے دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ماں کی گالی دیا تو ماں کی گالی، نانی کی گالی تک دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک گھونسا مار دیا تو 2 گھونسے مار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بیوی نے کچھ غلط جملہ کہہ دیا تو اس کے جواب میں تھپڑ مار دینا یا اس کی ماں باپ کی باتیں یاد دلا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو، کچھ ہمارے کے ساتھ دھوکے کا کام کر دیا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آ جانا، بات چھوڑ دینا، بات نہ کرنا، تعلق ختم کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پڑوسی تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم بھی پہنچا دینا تکلیف کوئی بڑی بات نہیں ہے. مالک بن کر نوکروں پر دادا گیری کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بلکہ بڑی بات تو یہ ہے، عظمت والی بات تو یہ ہے، رحمت للعالمین کا طرز تو یہ ہے کہ تلقی کا جواب میٹھا پن سے دے دیا جائے. قرآن نے کہہ دیا برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو،
پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جو بیوی ہمارے لیے دشمن بنی ہوئی تھی، جو شوہر ہمارے لیے درد سر بنا ہوا تھا، جو پڑوسی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، جو بھائی ہمارے لیے تکلیف پہنچانے والا بنا تھا، ولی حمیم کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا، پیارا دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی رحمت سے بیماروں کو کیا حصہ ملا؟ آپ کی رحمت سے جوانوں کو کیا حصہ ملا؟ آپ کی رحمت سے بوڑھوں کو کیا حصہ ملا؟ آپ کی رحمت سے تاجروں کو کیا حصہ ملا؟ آپ کی رحمت سے مزدوروں کو کیا حصہ ملا؟ آپ کی رحمت سے غریبوں کو کیا حصہ ملا؟ آپ کی رحمت سے امیروں کو کیا حصہ ملا؟ یہ انشاءاللہ آئندہ جو آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں آپ حضرات کے سامنے اعلان ہے، ہمارے محلے کی